سب سے پہلے تو شامی صاحب یہ باتیں تو دبے لفظوں میں سبھی کہتے تھے، لیکن اب جب زبان زد عام آئی ہیں اور ایک جریدے کی زینت بن گئی ہیں تو پھر کیا ان سب باتوں کو سچ سمجھا جائے؟ ایسے ہی حکومت بنی؟ دیکھیں یہ باتیں تو یہاں ہوتی تھیں اور سرگوشیوں میں بھی ہوتی تھیں اور ان کے قریبی لوگ بھی کرتے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم ذاتی معاملات جو تھے ان میں دخل نہیں دیتے تھے سیاستدانوں کے، اور اس لیے یہ بات پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ان کے معاملات پہ، خانگی معاملات پہ گفتگو کی جائے، اور خود خان صاحب کو بھی یہ بات بہت ناپسند تھی اور وہ بشریٰ بی بی کا تذکرہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو چیزیں چھپی ہیں آج اکانومسٹ میں، وہ یعنی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے یا جو ہم نے سن نہیں رکھا تھا۔ اب اس میں تو بہت انٹرویوز کیے گئے ہیں ان کے قریبی رفقا سے، ان کے گھریلو ملازمین سے، اور بشریٰ بی بی کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے جو سابق شوہر ہیں، تو اور خود عمران خان صاحب کے ڈرائیور ہیں، حتیٰ کہ جو ان کے قصاب ہیں۔ مطلب ایک بہت میرا خیال محنت کی گئی ہے اس رپورٹ کی تیاری پہ، اور بہت مشکل ہوگا کہ اس کو پوری طرح جھٹلایا جائے، لیکن بہرحال کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ جو خان صاحب کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور واقعات کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، کیا آپ کو پاسبل لگ رہا ہے وہ ایسا کریں گے؟ اگر وہ ایسا کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ برطانیہ میں تو بڑی جلدی حق عزت کے جو معاملات ہیں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے ان کا، تو اگر وہ وہاں مقدمہ کریں تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا، تو ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ لیکن خان صاحب کا جو ایک روحانی ایک لوگوں سے جو رابطہ ہے وہ تو ان کا، یعنی جب وہ ایک کرکٹر تھے اس وقت بھی تھا۔ انہوں نے اپنی جو خود نوشت ہے جو کتاب ہے ان کی میرا پاکستان، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ایک میاں بشیر صاحب سے جو واپڈا میں ملازم تھے، اور ان سے بھی ان کا ایک بڑا تعلق تھا۔